الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين قال النبي صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق و مرحمت فرمائی۔ اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج 10 شعبان المعظم ہے اور اس مہینے کی 14 شعبان المعظم کی جو رات ہوتی ہے، جس میں 15ویں شعبان شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ مغرب کے بعد شام کی تاریخ بدل جاتی ہے، تو 15ویں شب کو شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ شب کے معنی رات کے آتے ہیں، شب یہ فارسی کا لفظ ہے، اور برات کے معنی جہنم سے بری ہونا، یعنی اس رات میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ تو یہ مہینہ شعبان المعظم کا جو چل رہا ہے، اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ یعنی اللہ کے نبی شعبان کے مہینے کے اندر بھی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھو، لیکن آخر میں 1-2 روز پہلے، یعنی رمضان سے 1-2 روز پہلے روزے نہیں رکھنے چاہیے، چھوڑ دینے چاہیے، کیونکہ رمضان 1-2 روز بعد آنے والا ہے۔ اس کے لیے بدن کے اندر ایک نشاط اور ایک بشاشت پیدا ہو جائے، کیونکہ روزے سے کمزوری لاحق نہ ہو، کہیں رمضان کا جو مقدس مہینہ ہے جس کا روزہ فرض ہے، اس میں کوئی سستی نہ آ جائے، کوئی کساوت نہ آ جائے، تو 1-2 روز پہلے چھوڑ دینے چاہیے، تاکہ ایک نئی فرحت اور ایک نیا نشاط آپ کے قلب کے اندر ہو۔ دوسری وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزے چھوڑ دینے چاہیے اگر اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے آپ شعبان کے روزے رکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے لگاتار روزے رکھے تو ایسا سمجھا جائے گا جیسا آپ نے رمضان کے روزوں کو بڑھا دیا۔ 30 کی جب مسلسل جب رکھیں گے تو گویا رمضان کے روزے گویا بڑھے ہوئے مانے جائیں گے۔ اگر آپ بیچ میں درمیان میں وقفہ کر لیں گے، اسپیس بنا لیں گے، تو پھر رمضان کے مکمل روزے جو ہیں وہ مانے جائیں گے۔ تو اپنی طرف سے جو ہے ہم رمضان کے روزوں کو نہ بڑھائیں۔ دین نام ہے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کا، اپنی منمانی کرنے کا نام دین نہیں ہے، اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں سحری بھی کھانا بالکل اخیر وقت میں زیادہ افضل ہے۔ آپ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں
یا کوئی روزہ رکھ رہے ہیں تو سحری آخر وقت میں کھانا سنت ہے۔ اگر آپ نے 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے ہی سحری کھا لی، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے 3 گھنٹے 2 گھنٹے پہلے آپ نے سحری کھا لی، تو گویا آپ نے رمضان کے روزے کی جو مقدار ہے اس میں اضافہ کر لیا، اس کو بڑھا دیا۔ روزہ اگر 16 گھنٹے کا ہے تو آپ نے اس کو 18 گھنٹے کا بنا دیا، اسے 19 گھنٹے کا بنا دیا۔ تو جتنی جو مقدار ہے اس کو باقی رکھنا چاہیے، حالانکہ روزہ تو ہو جائے گا لیکن آپ نے اس کو بڑھا دیا، خواہ آپ نے اس میں اضافہ کر لیا۔ اس لیے آخر وقت میں سحری کھانا سنت ہے، بالکل آخر وقت کے اندر۔ تو شعبان کا جو مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی روزے رکھتے تھے، اور اس کے اندر جو شب برات ہے جس کو 15ویں شعبان کے اندر مانا جاتا ہے، اس رات کی بھی بڑی فضیلتیں قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بندوں کے، اور ایک اعلان کیا جاتا ہے کوئی رزق چاہنے والا جس کو میں رزق عطا کروں، ہے کوئی معافی چاہنے والا جس کو میں معاف کروں، ہے کوئی پریشان حال ہے کہ اس کی پریشانی کو دور کیا جائے۔ اس طرح کے اعلانات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے لگاتے رہتے ہیں کہ اس رات کے اندر بندوں کی طرف خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں۔ تو لیکن اس وقت ہم لوگ اس قدر غفلت کے اندر ہم نے اپنے منمانی کے اعتبار سے من گھڑت چیزیں اور بہت ساری رسومات، بدعات، خرافات اس کے اندر رائج کر لی ہیں۔ شب برات کی رات عبادت کی رات ہے، حالانکہ عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ اسی طریقے پر عبادت کی جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اتنی رکعت پڑھی جائے، ایک رکعت میں اتنے قل پڑھے جائے، 4 رکعت میں 1000 قل ہو جائے، 100 ہو جائے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے کسی نے من گھڑت چلے ہوئے ہیں۔ عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو نوافل پڑھیں، جس میں جو سی سورت پڑھنا چاہے اس سورت کو پڑھیں، آپ چاہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں۔ ارے عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ اسی طریقے پر اس رات میں عبادت کی جائے گی۔ جس طریقے سے آپ کو بشاشت ہو، نشاط ہو، قلب کے اندر جو ہے آپ کی فرحت ہو، اس اعتبار سے آپ عبادت کریں۔ اور عبادت کے لیے سب سے بہتر جو جگہ بتائی گئی ہے وہ تنہائی ہے، جہاں آپ ہو اور آپ کا رب ہو، کوئی دوسرا نہ ہو۔ اپنے رب سے آپ مناجات کر رہے ہیں، رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، کسی اور کا اس میں دخل نہ ہو۔ یہ سب سے افضل ہوتا ہے کہ تنہائی کے اندر آپ عبادت کر رہے ہیں، اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھ رہے ہیں، اپنے دکھڑے رکھ رہے ہیں، اور رب سے آپ باتیں کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ تنہائی ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے جو ہے مسجد کے اندر بعض حضرات جو ہے کیونکہ عبادت کرتے ہیں تو اسے بہت ساری اور بھی کیا کہتے ہیں فضول گوئی آ جاتی ہے، بہت ساری غیبتیں اور بہت ساری گپ شپ اس کے اندر آ جاتی ہے، تو جہاں اس کا ثواب ملنا تھا اس سے زیادہ گناہ مل جاتا ہے۔ کیونکہ شیطان یہ دیکھتا ہے کہ کسی چیز کے اندر اللہ نے اگر کوئی خاص جو ہے اس کے اندر ثواب رکھا ہے تو شیطان اس ثواب کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ بھئی یہ تو اتنا بڑا اجر کما لیں گے، اس کے اندر انہیں کسی اور چیز کے اندر لگائے جائے، انہیں گپ شپ کے اندر لگائے جائے، انہیں غیبتوں کے اندر لگائے جائے، تاکہ ان کو وہ ثواب جو فضیلت ان کو ملنے والی ہے وہ ان کو نہ مل سکے۔ ہر کام کے اندر شیطان یہی کرتا ہے کہ کسی چیز کے اندر اگر ثواب مل رہا ہے تو اس میں کوئی اور چیز شیطان اس میں شامل کر دے گا تاکہ وہ ثواب ختم ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے عبادت کرنی چاہیے یکسوئی کے ساتھ، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر عبادت کریں کہ جب عبادت کریں تو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت نہیں بن پا رہی ہے تو کم از کم یہ کیفیت ضرور بنائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے ہم عبادت کریں۔ اسی طریقے سے بعض حضرات جو ہے شب برات کے دن جو ہے حلوہ وغیرہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ یہ بھی من گھڑت بات ہے۔ اللہ کے نبی کے دندان مبارک غزوہ غالباً 3 کے اندر جنگ احد کے اندر شہید ہوئے، اور وہ شوال کا مہینہ تھا، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، تو یہ بھی من گھڑت روایت ہے۔ کوئی خاص قسم کی ڈش بنانا اس دن کے اندر اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے کہ بھئی اس دن جو ہے یہ حلوہ بنایا جائے اور یہ جو ہے اسی طریقے سے کوئی اور خاص چیز بنائی جائے، کوئی اس کی فضیلت نہیں ہے کہ بھئی اس لیے اگر یہ چیز نہیں بنائی تو شب برات نہیں بنے گی۔ یہ تو منانے کی چیزیں نہیں ہے، یہ تو ایک رات میں عبادت کی، اس کے اندر اللہ فیصلے فرماتے ہیں کہ اس سال کے اندر کیا ہونا ہے،
کتنے لوگ جو ہیں اس دنیا کے اندر پیدا ہوں گے اور کتنے جو ہے دنیا سے جائیں گے. تو اس وقت تو ہمیں اپنے رب کے حضور حاضر رہنا چاہیے تاکہ ہمارے متعلق جو ہے اچھے فیصلے اللہ کی طرف سے ہماری عبادات کو دیکھ کر, ہماری نمازوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر کوئی فیصلہ ہمارے حق میں فرما دے. لیکن ہم اس قدر خرافات کے اندر لگ جاتے ہیں, قبرستان کے اندر اس قدر میلے ٹھیلے لگے ہوتے ہیں, اور کسی کے اندر ہمت ہے تو بالکل سنسان جہاں بالکل سناٹا ہو ایسے قبرستان میں جا کر دکھائے, ہوا خراب ہو جائے گی. تو پہلے سے لوگ کیا کرتے ہیں, وہاں میلے ٹھیلے لائٹ لگاتے ہیں تاکہ ڈر کا احساس نہ ہو. کسی کے اندر ہمت ہے, اللہ کے نبی ایسے ہی تو گئے تھے. زندگی میں ایک مرتبہ کا اللہ کے نبی کا واقعہ ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ اللہ کے نبی میرے بستر پر نہیں ہیں. آپ پریشان ہوئی کہ اللہ کے نبی میرے بستر پر سوئے ہوئے تھے, اچانک کہاں چلے گئے. آپ وہاں سے نکلتی ہیں, ادھر ادھر تلاش کرتی ہے. آپ کو یہ خیال ہو رہا تھا کہ کہیں اللہ کے نبی کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے. آپ تلاش کرتی کرتی جنت البقیع کے اندر پہنچ گئی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی وہاں جو ہے اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں. تو آپ واپس آئی اور واپس اپنے جو ہے بستر پر آ گئی. اللہ کے نبی جب واپس آئے تو ام عائشہ کا سانس پھولا ہوا تھا. آپ تلاش کرتی پھر رہی تھی, معلوم کیا کہ کیا بات, کیا دقت پریشانی ہے. تب انہوں نے اپنا واقعہ بتایا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ظلم کروں گا, یعنی تمہاری باری کے دن میں کہیں اور چلا جاؤں گا, ایسا نہیں, بلکہ یہ رات ایسی ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. عرب کے اندر قبیلہ بنو کلب یہ اس کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں, یعنی بکریوں میں اس کا شمار یعنی کہ سب سے اعلیٰ یعنی سب سے اوپر ان کا نام آتا تھا کہ اس خاندان کے پاس بہت زیادہ بکریاں ہیں. یہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں, ایک بکری کو اگر آپ پکڑ لیں تو اس کے بال گن نہیں سکتے, اس کے سر کے بال نہیں گن سکتے, اس کے پیر کے بال نہیں گن سکتے, لیکن اس قبیلے کی تمام بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں. یہ بتایا اللہ کے نبی نے. تو اللہ کے نبی تنہا گئے تھے, اکیلے گئے تھے, اور زندگی میں ایک مرتبہ گئے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ملتا ہے, اگر آپ اس کی اتباع میں کرنا چاہیں تو ایک مرتبہ آپ بھی جا سکتے ہیں, لیکن وہاں پر کس قدر جو ہے خرافات قبرستانوں کے اندر ہوتی ہے. بہت سے لوگ قبرستانوں میں جا کر قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں, اگربتی جلاتے ہیں. ان سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اوپر کی منزل پر کوئی آدمی پرفیوم لگا کر آیا ہو, عطر لگا کر آیا ہو, آپ کو اس کی خوشبو آئے گی؟ اگر آپ نے کسی قبر پر پھول ڈالے, گلاب کی پتیاں ڈالی, قبر والے کو اس سے کیا لینا دینا؟ بہت سے لوگ جو ہے استدلال پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا, اور عذاب بھی کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا. اس میں سے ایک آدمی تو غیبت چولی کیا کرتا تھا, دوسرا آدمی پیشاب کی چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا. آپ نے کھجور کی ٹہنی منگائی اور اس کو بیچ میں سے چیرا اور ایک اس قبر پہ لگائی, دوسری اس قبر پہ لگائی, اور فرمایا کہ جب تک یہ سبز رہیں گی تو انشاءاللہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. اللہ کے نبی کو تو ہے, اب آپ کو وحی آتی کہ آپ کو معلوم تھا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. اگر آپ کسی قبر پر اس کے استدلال میں, کیونکہ عرب کے اندر تو گلاب نہیں تھا اس وقت, ہو سکتا ہے آپ آ گیا ہو, اس وقت گلاب نہیں تھا, تو اللہ کے نبی نے کھجور کی ٹہنی لگائی تھی. تو عیشا کی چیز ہے, عیشا کے اندر گلاب ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے. آپ کو کیسے پتا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی ہو. اللہ کے نبی کو معلوم تھا تو آپ نے ان پر جو ٹہنی لگائی تھی. تو اس لیے جو ہے ہمیں گلاب ڈالنے سے کوئی حاصل نہیں ہوگا, یہ بدعت ہے. اور اکثر لوگ جو ہے بڑے بڑے بزرگوں کی قبروں پر گلاب ڈالتے ہیں, جن کے متعلق ہم یقین کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی ہوگی, کیونکہ بزرگ ہیں, اللہ کے قریب تھے, اور ان کی قبروں پر پھول ڈالتے ہیں. بڑے بڑے مزاروں پر آپ جا کر دیکھیں کس قدر بدعات ہے, خرافات ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ ملتا ہے کہ آپ جو ہے جنت الباقی تشریف لے گئے, اکیلے گئے, تنہا گئے, وہاں کوئی نہیں تھا. آپ ان سے اتباع میں ایک مرتبہ کسی ایسے قبرستان میں جا کر دیکھیں, چلے جائیں گے. قبرستان سے کوئی گزرنا بھی پسند نہیں کرتا رات کے, اگر کوئی نہ ہو وہاں, اسے معلوم کہ کوئی نہیں ہے, تنہا میں ہوں, تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی. تو اس لیے میرے کھیلوں کے ساتھ ٹولیاں بنا کر یہ سب کیا خرافات ہیں, بدعات ہیں, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے.
اسی طریقے سے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، شب برات سے اگلے دن کا جو روزہ ہوتا ہے، یہ روزہ نہ وہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، مستحب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ فقط ایک دن کا روزہ رکھنا۔ اللہ کے نبی تو شعبان کے مکمل روزے رکھتے تھے، ایک دو روزے چھوڑتے تھے، یا اللہ کے نبی ایام 20 کے روزے رکھتے تھے ہر مہینے، یعنی کہ 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ اس اتباع میں اگر 3 روزے رکھنا چاہیں کہ میں 13 کا بھی روزہ رکھوں گا، 14 کا بھی، 15 کا بھی، تو آپ کو ایام 20 کے روزے رکھنے کا ثواب مل جائے گا، اور اسی میں یہ والا روزہ بھی آ جائے گا۔ اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، کوئی آدمی رکھ لے تو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، لیکن اس کو ضروری سمجھنا، نہ رکھنے والوں کو لعن طعن کرنا، ملامت کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، بات طویل تھی۔ اس رات میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اتنی بڑی فضیلت اس رات کی ہے کہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے برابر، یعنی کہ لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ اس رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ والدین کا جو نافرمان ہے، اس رات میں اس کی کوئی مغفرت نہیں ہے۔ دلوں کے اندر کینہ رکھنے والا ہے، کسی کی طرف سے دل میں کینہ ہے کہ کوئی موقع ملے گا تو اس کو ذلیل کروں گا، کوئی موقع ملے گا تو اس کی بے عزتی کروں گا، یہ جذبہ، یہ بدخواہی کا جذبہ قلب کے اندر ہے۔ یہ کوئی ایسا سراغ مل جائے، کوئی ایسا موقع مل جائے کہ اس کو تکلیف پہنچانے کا میرا موقع ہاتھ لگ جائے، تو یہ کیا ہے؟ دل کے اندر تمہارے بدخواہی ہے، کینہ ہے۔ اس کینے کو صاف کیجیے۔ جس کے دل کے اندر یہ کینہ ہوگا، اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ آپ کتنے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے رہے، کتنے بھی آپ واٹس ایپ پر میسج دیکھا ہے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس رات کے آنے سے پہلے واٹس ایپ پر میسج کرتے ہیں، فیس بک پر اور انسٹاگرام پر میسج کرتے ہیں کہ آج کے رات شب برات ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ کیا ہے کہ کسی کا میسج آیا اور اسے اٹھا کر آگے شیئر کر دیا، گروپ میں ڈال دیا، ہزاروں لوگوں کو، کئی سو لوگوں کو وہ چلا گیا۔ اگر ہمت ہے جہاں آپ بٹن سے کلک کر رہے ہیں، اسی بندے کو فون کر کر کہیے کہ اللہ کے لیے میں نے آپ کو جو تکلیف پہنچائی ہے مجھے معاف کر دیجیے۔ ہے کسی کے اندر ہمت؟ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ نفس جھکنے کو پسند نہیں کرتا۔ نفس جو ہے جھکاؤ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ میسج کرنا بہت آسان ہے۔ جس بندے کو آپ نے میسج کرا، آپ کو خود پتا نہیں ہوتا میں نے کتنے بندوں کو میسج کر دیا۔ اگر ہمت ہے تو اسی بندے کو آپ اگر اسے ملاقات بھی نہیں کر سکتے تو فون کیجیے کہ فلاں موقع پر جو کچھ بات ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، میں اس کی معافی چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ معافی ہوگی، دوسرا بندہ بھی معاف کرے گا۔ تو معاف کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اسے سامنے والے سے ملاقات کیجیے، ملاقات نہیں کر سکتے تو اس سے فون کیجیے، اس سے کانٹیکٹ کیجیے۔ میسج یہ عام چل رہا ہے، یہ کسی کو بھی ڈال دیا، کسی کا لکھا ہوا آگے شیئر کر دیا، تو فرمائے کہ اس بندے کی معافی نہیں ہوگی جس کے دل کے اندر کینہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جس جو رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہے، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ رشتے ناتوں کو توڑنے والا، بول چال بند رکھنے والا، فرمایا کسی اپنے مومن بھائی سے 3 دن سے زیادہ اگر آپ نے بول چال بند رکھی، اسی حال میں تمہارا انتقال ہو جائے تو سیدھا جہنم میں آدمی جائے گا۔ تو آپ جو ہے اس طریقے سے جو ہے بول چالوں کو، قطع تعلق کو ختم کیجیے۔ اسی طریقے سے شراب کا جو آدمی عادی ہوگا، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ شرابی آدمی جس وقت شراب پیتا ہے، اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ 3 گنا لکھے ہیں، زناکار زانی آدمی جس وقت زنا کرتا ہے، اس کے دل سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے، اس کو اوپر سائبان کی طرف ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا ایمان واپس آتا ہے۔ شرابی آدمی جس وقت شراب پیتا ہے، اس کا ایمان دل سے نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چور آدمی جب چوری کرتا ہے، اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ تو شراب کا جو آدمی جو عادی ہے، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ اور بعض جگہ لکھا ہے ٹخنوں سے نیچے پائجامہ کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، اور جادو سحر ٹونا کرنے والوں کو بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ بڑی لمبی تفسیر ہے۔ اس لیے جس آدمی کے اندر یہ گناہ ہے، خدا کے لیے اس رات کے آنے سے پہلے ان تمام گناہوں سے توبہ کریں۔ آپ کا کسی سے قطع تعلق ہے، اس قطع تعلق اس کو جو ہے ختم کیجیے اس رات کے آنے سے پہلے۔ تمہارے دل کے اندر کسی سے کینہ ہے، اس کینے کو اس رات کے آنے سے پہلے ختم کر دیجیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جب مغفرت کے فیصلے فرمائے تو ہمارے بھی متعلق فیصلے فرما دے۔ اگر ہم ان گناہوں کے اندر برابر ملوث رہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے ان کو ابھی چھوڑے رکھو، ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں لینا جب تک کہ یہ آپس میں صلح صفائی نہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ سننے سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا